بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا۔ گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ طلوع اسلام کا 7واں بند مکمل طور پر خودی کے موضوع پر مشتمل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بند کے پہلے 4 اشعار کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم آخری 4 اشعار کی تفصیل دیکھیں گے۔ جن احباب نے پچھلی قسط نہیں دیکھی وہ پہلے اسے ملاحظہ فرما لیں تو آج کا موضوع زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے گا۔ اس بند کے 5ویں شعر میں خودی کے 2 مضمرات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھا جائے کہ خودی میں ڈوب جانے کا کیا مطلب ہے، اور دوسرے یہ کہ خودی سے غفلت برتنے کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ آخری 3 اشعار میں خودی کے مزید ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ اے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان، زندگی کا راز یہی ہے کہ غفلت شعاری سے نکل کر خودی کے سمندر میں غوطہ لگاؤ اور صبح و شام کے چکر سے باہر آ کر دوام حاصل کر لو۔ علامہ صاحب کے مطابق غفلت یعنی اپنے اندر چھپے ہوئے ٹیلنٹ سے بے خبری اور اس کے جاننے کے بارے میں بے پرواہی آدمی کی خودی کی موت ہے۔ غافل انسان اپنی غفلت کے ذریعے خود ہی اپنی خودی کو موت کے منہ میں دھکیل کر ایک عضو معطل بنا دیتا ہے، جبکہ خودی کی تلاش انسان کو خدائی سے ملا دیتی ہے اور خدا تک پہنچا دیتی ہے۔ خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ یہ خدائی اور اس کی خدمت کا جذبہ بھی انسانی خودی میں ہی مستور ہے۔ اب تمہارے کام سنوارنے کا یہی راستہ ہے کہ غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو اور خدائی کی تلاش اپنی خودی میں کرو۔ خدائی مل جائے تو اس کی خدمت کرو تو خدا تک بھی پہنچ جاؤ گے، ورنہ خودی کی موت واقع ہو جائے گی۔ خودی کی موت سے مغرب کا اندروں بے نور، خودی کی موت سے مشرق ہے مبتلا جزام۔ خودی کی موت کی ایک مثال اہل یورپ ہیں، جنہوں نے دنیاوی ترقی کے ہر میدان میں کمال حاصل کر لیا ہے، مگر وہ اپنی خودی سے دستبردار ہو گئے تو ان کی خودی کی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے سینے بے نور ہو چکے ہیں۔ تاریخ انسانی میں سب سے زیادہ قتل و غارت گری یورپین نے کی ہے، جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر سینکڑوں سال اپنوں میں آپس میں جنگ لڑی اور 20 برس تک غیروں کے ساتھ جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رکھا، اور غفلت میں پڑ جانے کی وجہ سے جب اہل مشرق کی خودی کی موت واقع ہوتی ہے تو عالم اسلام کے اجساد جذام اور کوڑ کے ایک متعدی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مرض میں بدن سفید ہو جاتا ہے اور مرض کی شدت میں اعضاء بھی گل سڑ جاتے ہیں۔ گویا کہ خودی کی موت سے مشرق یعنی ایشیا کے مسلمان ایک عضو معطل بن کر رہ گئے اور ان کی دنیا میں کوئی حیثیت باقی نہ رہی، جیسا کہ اس شعر میں فرمایا کہ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں
ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ یہ خودی کی موت کا نتیجہ ہے کہ ایشیا کی سرزمین میں کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہ ہو سکا جو انسانوں کے غم کو سمجھ کر ان کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ خودی کی موت سے روح عرب ہے بے تب و تاب، بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام۔ اور جب اہل عرب کی خودی مر گئی تو ان کی روح سے چمک اور تابناکی نکل گئی، اور وہ بھی دنیا میں قابل ذکر کارنامے سر انجام دینے کے میدان سے باہر ہو گئے، اور ایسے لگا کہ خودی کی موت نے عجم اور عراق کے جسم سے رگیں نکال دی ہیں اور ان کے بدن سے ہڈیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا ہے۔ یعنی خودی کے مر جانے سے پورے عالم اسلام کو ایک بار ذلت آمیز موت کا منہ دیکھنا پڑا۔ خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔ اسی طرح خودی کی موت کی تباہ کاریوں کی وجہ سے ہندوستان کے اونچا اڑنے والے پرندوں کے بازو ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ پنجرے کی قید میں رہنے کو ہی اپنی زندگی سمجھ بیٹھے۔ کھلی فضاؤں میں رہنا اور اپنے لیے آزاد آشیانے خود سے بنانا انہوں نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا ہے، اور فرمایا حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوں نہ گوں۔ یہ زندگی سوچنے اور سمجھنے کی دماغی صلاحیتیں انسان کو ایک خاص درجہ ادراک تک تو پہنچا دیتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت کبریٰ تک رسائی نہیں ہوتی۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک اور آنکھ درکار ہے جو کہ دل کی آنکھ ہے۔ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اگر انسان طرح طرح کے وسوسوں میں پڑا رہے تو اس کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکتی، جس سے خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دیکھنے والا دل مانگ لے اور مختلف قسم کے اندیشوں سے جان چھڑا کر ایک ذات کی طرف یکسوئی اختیار کر لے تو اس کی خودی زندہ رہتی ہے اور اس شخص کو حیات ابدی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اسی لیے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ یہ انوکھا لطف ہے کہ خودی کا ذائقہ دینے والا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اب تم اندر کے راز جان چکنے کے بعد اپنے اندر میں نہ رہو، بلکہ اپنے اندر سے نکل کر باہر آ جاؤ۔ ہمارا کام تو اب خلق خدا کی خدمت ہونا چاہیے۔ انسان خود غرض تب تک ہی رہ سکتا ہے جب تک وہ خودی سے ناواقف ہو۔ خودی سے شناسائی تو انسان کو خدائی سے جوڑ دیتی ہے، اور کامیابی تو اسی کی ہے جس نے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا آپ وقف کر دیا۔ ایسے شخص پر اللہ بھی اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں سے عوام کا بھلا ہوتا رہے۔ جب خودی کے راستے سے اللہ مل جائے تو دو ہی کام کرنے کے رہ جاتے ہیں، ایک اللہ سے حد درجے کی محبت سے بھرپور عبادت، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے خدمت خلق۔ ایک وقت تو یہ مقام مسلمانوں نے پا لیا تھا اور بھرپور عملی مظاہرہ بھی کیا تھا، لیکن پھر بازی پلٹ گئی اور سب کچھ چھن گیا۔ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ۔ جو مال و دولت اور ثروت تمہارے بڑوں کے پاس تھی اور جس شان و شوکت کر و فر اور لاؤ لشکر کے مسلمان حاکم تھے، اس کی ترقی یا عروج کے ختم ہونے کی وجوہات کو
تم ستاروں کی گردش سے منسوب مت کرو اور نہ ہی اپنی تنزلی اور انحطاط کو آسمانوں کے چکر کی وجہ قرار دو۔ دراصل تم نے اپنی خودی کی حفاظت اور پرواہ نہیں کی، اسی لیے تمہاری خودی کی موت واقع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ نعمتیں اور حکومتیں تم سے چھین لی گئی ہیں۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ یہ ممکن ہے کہ تیرا دل رب کا ایک حرم ہو اور تیرا جسم اس حرم کی چوکھٹ ہو، لہذا تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے کردار کی چوکی داری کر، اس کی ہر وقت رکھوالی کر، اس میں کسی چور کو داخل ہونے سے روک دے۔ اگر تو چوکسی سے اپنے دل کی نگہبانی نہیں کرے گا تو لالچ اور ہوس کا چور ڈاکو تیرے دل سے ایمان کی دولت لوٹ کر لے جائے گا۔ اگر تیری خودی لٹ گئی تو تیرا رب اس دل میں قیام پذیر نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں اور کیسے کریں اور خودی میں کیسے ڈوبا جا سکتا ہے؟ فرمایا، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف۔ اس دنیا کی جس چیز سے بھی محبت کرو گے، اس میں اللہ کی محبت کی نفی ہو جائے گی۔ دنیاوی اور مادی اشیاء سے عشق دراصل عشق بتاں ہے۔ انسان جس چیز سے عشق کرتا ہے اس پر اپنی 3 قیمتی چیزیں نچھاور کر دیتا ہے۔ اول اپنا وقت، جس میں اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں شامل ہیں۔ دوم اپنی مال و دولت، اور سوم اپنے احساسات و جذبات اور خواہشات کو محبوب کی چاہت پر قربان کر دیتا ہے۔ یہ عشق کسی انسان، کسی نظریے، کسی فن، کسی جماعت، کسی سیاسی یا غیر سیاسی شخصیت یا کسی مقصد سے ہو سکتا ہے۔ عشق میں انسان اپنے محبوب کو پانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، یعنی اپنے جگر کا خون لگاتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی شے سے عشق میں کھو کر اس کے نقش و نگار کو بنانے میں کی جانے والی محنت شاقہ کر کے تم اپنا خون جگر ضائع کر رہے ہو۔ ایسا مت کرو۔ دنیاوی اشیاء کی محبت سے دستبردار ہو کر اپنی خودی کے سمندر میں ڈوب جاؤ، جہاں تمہیں اپنی تخلیق کا مقصد ملے گا۔ اپنی خودی کی تعمیر کے عظیم مقصد کے لیے خون جگر استعمال کرنا ہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ جب انسان خودی میں ڈوب جاتا ہے تو اس میں ضرب کلیم لگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ 1000 چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ یعنی اگر تم سراپا اپنی خودی میں غوطہ زن ہو جاؤ تو تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تم اپنی راہ میں آنے والے پتھر پر جب ٹھوکر مارو گے تو اس میں سے پانی کے 1000 چشمے جاری ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ پتھر نہ صرف نرم ہو جائے گا بلکہ تمہاری مخالفت کی بجائے تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ یعنی تعمیر خودی سے تسخیر کائنات ممکن ہو سکتی ہے، اور زمانے میں پھیلی ہوئی مایوسی سے بچ نکلنے کا علاج بھی خودی میں ڈوب کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ خودی میں ڈوب، زمانے سے نا امید نہ ہو کہ اس زخم کا ہے در پردہ اہتمام رفو۔ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ اگر زمانہ نا امیدی، نامرادی اور یاسیت کی طرف لے جائے تو اس طرف جانے کی بجائے اپنی خودی کے دامن میں پناہ لے لو اور اس میں غرق ہو جاؤ۔ زمانہ مایوسی اور نا امیدی کے جو بھی زخم لگائے گا، اس کی مرہم پٹی کا اہتمام آپ کی خودی کے پاس موجود ہے۔ گویا کہ دنیا جہان کی مایوسیوں کی علاج گاہ خودی ہے۔ رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا،
اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ یاد رکھو زمانے والے تمہیں جتنا بھی مٹانا چاہیں، تمہیں یہاں اپنی منفرد حیثیت میں قائم و دائم ہی رہنا ہے، بشرطے کہ تمہارے دل میں وحدہ لا شریک کا یقین کامل ہو چکا ہو۔ گویا کہ خودی نام ہے اللہ پر توکل اور بھروسے کا۔ خودی میں جو ڈوبتے ہیں ان کے عزم اور حوصلے بلند و بالا ہوتے ہیں، وہ خودی کی چھوٹی سی ندی سے بڑے بڑے سمندر بنا سکتے ہیں۔ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آبجو سے کیے بحر بے کراں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاوداں پیدا۔ خودی میں ڈوبنے والے ہر سانس سے ایک دائمی عمر بنا سکتے ہیں، اور ایسے لوگ زمانے کی گردش کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ زمانے کی چال پر اپنا تسلط قائم کر لیتے ہیں، اور پھر زمانہ ان کی منچاہی چال چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان یہ سمجھ سکتا ہے، حیات و موت نہیں التفات کے لائق، فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود۔ خودی کی نظر میں صرف ایک ہی زندگی ہے، وہ ہے خودی کی اپنی زندگی۔ یہ جسم تو خودی کی جولان گاہ کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا ہے، جس میں تم نے خودی کے جواہر پروان چڑھا کر انہیں عروج تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا اس جسم کی زندگی یا موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر خودی زندہ ہے تو یہ جسم تابندہ ہے، اور اگر خودی مر گئی تو یہ جسم خوبصورت اور توانا ہونے کے باوجود اپنے رب سے دور ہے۔ لہٰذا انسان کی تمام تر توجہ کا محور و مرکز اپنی خودی کی حفاظت ہونا چاہیے۔ روح اسلام کی ہے نور خودی، نعرے خودی، زندگانی کے لیے نعرے خودی نور و حضور۔ یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ اسلام کی روح میں دو چیزیں ہیں، ایک خودی کا نور یا روشنی، اور دوسرے خودی کی آگ یعنی گرمی۔ جبکہ زندگی کے لیے نعرے خودی سے دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایک جسم اور دوسرے جان۔ یہ دونوں اشیاء سب جانداروں میں موجود ہیں، جبکہ انسانی جسم مرکب ہے جسم و جان کا اور روح کا۔ یہی روح خودی ہے جس کا مسکن انسان کا قلب ہے۔ انسان اپنے جسم اور جان کو تو پہچانتا ہے، مگر چونکہ روح کو فطرت نے مستور رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، اس لیے اس کی شناخت آسان نہیں ہے۔ یہی ہر چیز کی تقویم، یہی اصل نمود، گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور۔ اور یہ دو چیزیں یعنی جسم اور جان ہر چیز کے قیام اور نشو و نما کی بنیاد ہیں، اور پہلی چیز نور خودی یا روح بھی اسی جسم و جان کے اندر موجود ہے، لیکن بالکل چھپی ہوئی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کی تلاش اور پہچان ہی اصل اسلام ہے۔ آئیے اب اس بند کے اگلے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں ہری رو پرنیاں ہو جا۔ زندگی کی جنگ میں اپنے کردار کی لوہے جیسی تعمیر کر لو، اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے پاس آ کر ریشم اور مخمل بن جاؤ۔ خودی انسان میں دو مستقل رویے جنم دیتی ہے۔ ایک یہ کہ جب انسان زندگی کے میدان میں برسر پیکار ہو تو اس کی ہمت، حوصلہ اور جذبہ لوہے سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن وہی انسان جب اپنوں میں ہو تو اس کا رویہ ریشم اور پھولوں کی طرح نرم و گداز اور خوشبودار ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ فرمایا گزر جا بن کے سیل تند رو کو ہو بیاباں سے،
گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ جب زندگی میں مشکلات آ جائیں تو تیز رفتار سیلاب بن کر ان سے مقابلہ کرو، اور جب خلق خدا کو آسانیاں بہم پہنچانی ہو تو ایک گیت گاتی ہوئی ندی بن جاؤ۔ اگر خودی کے بلبوتے پر تم ایک دریا بن جاؤ تو زندگی کی مشکل اور دشوار گزار راہوں سے ایک تیز و تند سیلاب بن کر گزر جاؤ، یعنی کہ اللہ کے دشمنوں سے کوئی روح رعایت نہ برتو اور ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑو، اور جب آپ کے راستے میں باغات آ جائیں تو ان کو اجاڑ مت دینا، اس گلشن میں سے ایک گیت گاتی ہوئی ندی بن کر اسے سیراب کرتے ہوئے آہستگی سے نکل جانا، یعنی تمہارے اہل خانہ اور بھائی بند تمہاری خاص محبت اور شفقت کے مستحق ہیں۔ اپنی طاقت کے زوم میں اپنوں کو کبھی بھی نقصان مت پہنچانا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تجھے بے انتہا علم اور پیار عطا کیا گیا ہے، اسی لیے تو فطرت کے سازوں کی سب سے اونچی آواز ہے۔ علم کی دو اقسام ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان آسمانی علم کو کہا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں بھیجتا رہا تھا، اور انبیاء و رسول نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اس علم کو لوگوں میں عام کیا۔ جو اپنے کلائمیکس کو پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن حکیم کی صورت میں، اور دوسرا علم علم الابدان ہے، یعنی اس کائنات میں موجود اشیاء کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت یک بارگی حضرت آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا، یعنی وہ دنیاوی علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ علم نسل در نسل انسانوں کو منتقل ہوتا رہا، اور آج وہی علم اپنے بام عروج کو چھو رہا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارا علم اس لحاظ سے لامحدود ہے کہ تم علم الوحی اور سائنسی علومات کے بیک وقت علمبردار ہو۔ تمہارا الہامی علم بالکل محفوظ ہے، اور دنیاوی علم میں بھی تم پیچھے نہیں ہو، جبکہ باقی اقوام کے پاس صرف دنیاوی علم ہے، اور الہامی علم کا تو وہ انکار کر کے خود ہی اس سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور باقی جو ماننے والے ہیں ان کے پاس تحریف شدہ الہامی علم ہے۔ مزید برآں تمہاری تربیت انسان دوستی، محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر کی گئی ہے، اس لحاظ سے تم فطرت کے ساز کی وہ آواز ہو جو سب سے زیادہ لاؤڈ اور کلیئر ہے، اور فطرت کے ساز کی یہ آواز نہ تو دب سکتی ہے اور نہ ہی خاموش کی جا سکتی ہے۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ کس قدر اپنی خودی کو پہچانتے ہو، اس کو پروان چڑھاتے ہو، اس کے تقاضے پورے کرتے ہو، اور فطرت کی اس آواز کو کیسے پوری دنیا میں پھیلاتے ہو۔ دیکھتے رہیں اور شیئر کریں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔